میں ایک ساتھی تھا جسے دورے پڑا کرتے تھے، اور کبھی کبھار دورہ اس کو پڑ گیا تو حضرت نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ یار اسرار آپ تو دورے کیوں پڑتے ہیں؟ نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں، بس بڑے عرصے سے یہ مسئلہ ہے سر۔ ایک دفعہ پھر بیٹھے بیٹھے پھر پوچھا اسرار بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے یار، یہ دورہ کب کب پڑتا ہے، کیوں کر پڑتا ہے؟ وہ اسرار کہنے لگے حضرت یہ بڑا دردناک واقعہ مت پوچھیے، پاکستان کا نام لینے والوں، پاکستان میں حکومت کے خواب دیکھنے والوں ذرا توجہ کرو کہ پاکستان کے لیے قربانیوں کا کیا عالم تھا، آپ کے اور میرے بڑے کس طرح سوا ہوئے ہیں، آپ کے اور ہماری بہنیں کس طرح ان کی عزتیں لوٹی ہیں۔ حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی نے ان پر زور دیا تو فرمانے لگے جب یہ پارٹیشن ہوئی، پاکستان بن رہا تھا اور ہم ادھر سے چھوڑ کر پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، انہوں نے اپنے گاؤں کا نام بتایا، ہم اس گاؤں سے کم از کم 1500 افراد اور 2000 بھینسیں، گائیاں، مال مویشی اور بہت سارا سونا، جواہرات، زیور، پیسے، رقم، گڑھ، بیل، بہت کچھ لے کے چلے۔ 1500 افراد کا قافلہ تھا، مختلف گاؤں اور علاقوں کے قافلے چلتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل جاتے تھے، کبھی الگ ہو گئے، کوئی حالات گاڑ پھیڑ آئی اور الگ ہو گئے، کبھی پھر اکٹھے ہو گئے، اپنے گاؤں والوں کو نہیں چھوڑا، کچھ ہمارے پاس ہتھیار بھی تھے، تو کچھ مسئلہ ہوگا، اور لڑتے لڑاتے ہمارا مال بھی لوٹتا رہا۔ اتنا لمبا سفر تھا، عزتیں بھی لوٹتی رہی، لوگ بھی قتل ہوتے رہے۔ 1500 کا قافلہ کئی سو کئی ہزار کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد پاکستان کے بارڈر کے قریب بالکل صرف میں اور میری بیٹی پر مشتمل رہ گیا، سب کے سب لوگ شہید ہو گئے، 1500 افراد، مال مویشی، سب کچھ لٹ گیا۔ جو بیٹیاں تھیں ان کی عزتیں اپنی آنکھوں سے لٹتی دیکھی، مال مویشی تھا خود اپنے ہاتھوں سے فراہم کیا، جان چھڑا کر بھاگے۔ اور میری بیٹی کہنے لگی ابا حضور مجھے آپ نے بڑے ناز و نخرے سے محبت سے پالا، بڑے پردے میں، بڑے محبت کے عالم میں پلی ہوں، ابا مجھے نہیں لگتا کہ ہم پاکستان جا پہنچے۔ ابا حضور یہ آنکھیں ترس گئی ہیں کہ پاکستان کتنی دور ہے، چل چل کے پاؤں سوج گئے ہیں، لاشیں دیکھنی ہیں، بدبو بچھی ہوئی ہے، اور بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں، پیشاب سے لوگ تنگ ہیں، پیاس سے لوگ تنگ ہیں، بھوک سے لوگ تنگ ہیں، چل چل کے برا حال ہو گیا، کوئی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں، کھلے آسمان کے نیچے بڑی عجیب بے بسی کا عالم۔ ابا جی ابھی کوئی سکھ ہندو آئے گا اور آپ کی اس بیٹی کو جس کو آپ نے بڑے ناز و نخرے سے پالا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت تار کرے گا اور پھر اسے قتل کر دے گا۔ ابا میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کیجئے۔ بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ ابا میں جو کہہ رہی ہوں بس وہ کر دوں، مجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجئے۔ ابو آپ کا میرے پر احسان تو، میری عزت بچ جائے گی، میری جان تو اب بھی جانی ہے، عزت بھی جائے گی، جان بھی جائے گی، لیکن میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ یقین رکھنے والی، پاکستان میں اسلام کا پھریرا بلند ہوتے ہوئے دیکھنے کی خواہش رکھنے والی ایک بیٹی، ابا مجھے اپنی عزت بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ براہ کرم بیٹی نے اصرار کیا، یہ مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب اللہ علیہ کو وہ بابا اسرار صاحب واقعہ سنا رہے اور پھر فرما رہے، پھر رونے لگے، پھر دورہ پڑ گیا، پھر ان کو دوبارہ ہوش آیا، پانی پلایا، اسرار کیا یار آپ نے ذہن میں اتنا بوجھ لیا ہوا ہے، پھر رونے لگے اور پھر کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور اسی طرح دفن کرنے کے لیے کوئی کھودنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں اپنی بیٹی کو کسی مٹی کے نیچے پھینک دیتا، اسی طرح وہاں کچھ فصلیں سوکھی ہوئی، کچھ بھوسا وغیرہ پڑا تھا، اس کو اس کے اوپر ڈال کے آ گیا اور پھر میں پاکستان پہنچ گیا۔ جب میں پاکستان پہنچ گیا یہاں پھر کتنے عرصے میں بسی کا عالم، کوئی گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی تجارت نہیں، روٹی اور لقمے اور روپے سے تنگی کی زندگی گزارنے کے بعد آج جب میں بازاروں میں جاتا ہوں اپنی ان بیٹیوں کو، اپنی بیٹی جیسی بیٹیوں کو ننگے سر اور بے حیائی کے عالم میں بلند آوازوں سے مسجدوں کے پاس چلتے ہوئے گانوں کو سنتا ہوں، مجھے اپنی بیٹی کی وہ تڑپتی ہوئی پاکستان کے لیے لاش
میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے تو مجھے گورا پڑا۔ میرے محترم دوستو، یہ ملک ہم نے نون لیگ کے لیے نہیں لیا تھا، یہ ملک ہم نے زرداری صاحب کے لیے نہیں لیا تھا، یہ ملک ہم نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں لیا تھا، یہ ملک ہم نے کسی دوسری اور تیسری جماعت کے لیے نہیں لیا تھا، یہ ملک ہم نے کلمے کی دعوت اور کلمے کی بنیاد رکھنے والی دینی قوتوں کے لیے لیا تھا۔ بے شک۔ اور آج جن ممالک میں ایمان کی یہ قوت، آج تبلیغی جماعت میں لگا ہوا آدمی، میں بھی تبلیغی ہوں، تبلیغی کا بیٹا ہوں، اور تبلیغ کے اوپر ساری زندگی انشاءاللہ آج نہیں آنے دوں گا۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں مدرسے والے کا بھی بیٹا ہوں، مدرسے والے سمجھتے ہیں بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں، بچے پڑھا لیے، دین سکھا دیا، بس وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں۔ اسی طرح تبلیغی جماعت میں لگا ہوا ایک مخلص نوجوان مسلمان وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ توجہ بھائی، مختصر کر رہا ہوں، جہاد میں لگا ہوا مسلمان وہ بھی سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، اور اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیم دینے والا مدرس وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، اور اس مائک پہ آ کے گھنٹوں گفتگو اور گھنٹوں سناخانی کا پیغام دینے والا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو دین نازل ہوا وہ کامل، اکمل اور مکمل۔ وہ اکیلی تبلیغ تو نہیں تھی، وہ اکیلا جہاد تو نہیں تھا، وہ اکیلا درس و تدریس تو نہیں تھا، وہ اکیلا صدقہ و خیرات تو نہیں تھا، وہ اکیلی تہجد گزاری تو نہیں تھی، وہ اکیلی پتھر کھانے کی جو وہ کیفیت تھی وہ تو نہیں تھی، پورا دین تھا۔ اس میں غربت بھی تھی، فاقے بھی تھے، فراوانی بھی تھی، شہرت بھی تھی، عزت بھی تھی، ممالک کی حکومت بھی تھی، ریاست بھی تھی، تبلیغ کا نظام بھی تھا، جہاد کا میدان بھی تھا۔ آج اگر کوئی یہ سمجھے نماز میں رکوع